السلام علیکم دوستو، جب ہمارے سامنے ولایت کا یا اللہ کا ولی کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اچانک کیا آتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو ہوا میں اڑ سکتا ہو، جو پانی پر چل سکتا ہو، جو غیب کی باتیں بتاتا ہو، یا جس کے ہاتھ میں ہر وقت کشف و کرامات ہوں۔ ہم نے ولایت کو صرف جادو یا کرامت سے جوڑ دیا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامات استقامت ہے، اپنے دین پر جمے رہنا۔ تو پھر آخر ولایت ملنے کی خاص نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کا محبوب بن چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور اولیاء اللہ کے اقوال کی روشنی میں ان خفیہ نشانیوں کو سمجھیں گے جو کسی شخص کو اللہ کا ولی بناتا ہے۔ ولایت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی خود قرآن پاک نے سورہ یونس میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سنو، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب اس کو گہرائی سے سمجھیے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، فیوچر کا، اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کا، پاسٹ کا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نہ کل کی فکر اور گزرے ہوئے کل کا پچھتاوے سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ وقت کا بیٹا وہ بن جاتا ہے، اس کا یقین اللہ پر اتنا کامل ہوتا ہے کہ دنیا میں چاہے جو حالات چل رہے ہوں، اس کے اندر کا سمندر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ دوسری نشانی ہے مخلوق سے بے غرض محبت۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کے اندر تین خوبیاں ہوں: دریا جیسی سخاوت، سورج جیسی شفقت جو اچھے اور برے دونوں پر برابر چمکتی ہے، اور زمین جیسی عاجزی جس پر لوگ کچرا بھی پھینکتے ہیں لیکن وہ بدلے میں اپنے آنچل میں چھپا دیتی ہے۔ اللہ کے ولی دل میں کسی کے لیے نفرت یا دشمنی نہیں رکھتے۔ وہ دنیا میں سب کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، چاہے سامنے والا ان کا دشمنی کیوں نہ ہو۔ تیسری نشانی ایک مشہور حدیث مبارکہ میں ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ! یعنی ان کے چہرے پر اتنی نورانیت، ان کی گفتگو میں ایسا ٹھہراؤ اور ان کی آنکھوں میں ایسا حیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل دنیا کے دھندوں سے بیزار ہو کر قدرتی طور پر اللہ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ ان کی محفل میں گناہ کرنے کا خیال بھی دماغ سے نکل جاتا ہے۔ چوتھی نشانی ان کے اندر کا باطن ہے۔ ولی کا دل ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، جسے ہم ذکر خفی کہتے ہیں۔ وہ دنیا کے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، بزنس چلا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کی دھڑکن ہر لمحہ اللہ اللہ پکار رہی ہوتی ہے۔ ان کا جسم دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ان کا دل عرش الہی کے نیچے جدا ہوتا ہے۔ ان کا باطن ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کا دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ پانچویں اور آخری نشانی ہے نفس کی موت۔ ایک عام انسان غصے، ہرس، لالچ اور ڈیزائرز کا غلام ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ولی اپنے نفس پر فتح پا چکا ہوتا ہے۔ انہیں نہ دنیا کی تعریف خوش کرتی اور نہ ہی دنیا کی کوئی برائی انہیں غم زدہ کرتی۔ وہ رضا الہی پر راضی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا، وہی رضا
ان کی بن جاتی ہے۔ دوستوں، ولایت کوئی ایسی ڈگری نہیں جو دنیا میں دیکھنے کے لیے ملتی ہے، یہ تو وہ چھپا ہوا رشتہ ہے ایک بندے کا اپنے خالق حقیقی سے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا ولی کوئی بھی بن سکتا ہے، آپ بھی اور میں بھی، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، مخلوق سے محبت کرو اور ذکر خفی کے ذریعے اپنے رب سے جڑ جائیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ولایت کا اصلی فلسفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو سہو شکر چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔